الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ومن علينا بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا سرکار سے مانگو تو صحیح کا صدقہ سرکار
سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ پھر ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ کیا لطف ہوا کا مجھے محشر میں یہ کہہ دے کہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ تیروں کے مسلح پہ یہ شبیر کا سجدہ، تیروں کے مسلح پہ یہ شبیر کا سجدہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا بارگاہ خیر الانام میں عدیہ ناز شریف درود و سلام پیش کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمید و تاخیر، وقت مختصر ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے رب تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور قیامت تک آنے والی امت کو اس میں ایک بہت زیادہ اہمیت والا پیغام عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو فرمایا ان میں سے ایک گروہ نے اسے اپنی پشت کے پیچھے اسے پھینک دیا، یعنی اس کی خلاف ورزی کی۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، اور فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان بنی اسرائیل میں سے اکثر ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، آیت کریمہ کا مختصر اور آسان مفہوم یہی ہے کہ بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کی تو یہ عادت سی بن گئی ہے کہ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب بھی کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں تو
تو اس کو اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں اور عہد کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان میں سے فرمایا ایک ایسا گروہ ہے ان بنی اسرائیل میں، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ہے، بلکہ فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر تو یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا حقیقت تو یہی ہے کہ تورات کو یہ اگر مانتے ہوتے تو کم از کم جو عہد ہے اس کو ضرور نبھایا کرتے، عہد کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ تو فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، تو گویا تورات کو ہی نہیں ماننے والے۔ اگر تورات کو ماننے والے ہوتے تو اس میں تو یہ لکھا ہے کہ تم نے جو عہد اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، گویا یہ تورات کو ماننے والے ہی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی، ایک ہے عہد کرنا اور ایک ہے معاہدہ کرنا، وعدہ کرنا۔ عہد اور وعدے کے اندر فرق ہے، ہم کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے میں یوں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ عہد اور چیز ہوتی ہے اور وعدہ اور چیز ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وعدہ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ شرائط وغیرہ مقرر نہ کی گئی ہوں، ٹھیک ہے جی، اور عہد وہ ہوتا ہے جس میں شرائط مقرر کی جاتی ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے، عہد اور معاہدے کے اندر یہ دونوں میں کیا ہے کہ وعدے کے اندر شرائط نہیں ہوتی، جبکہ جو عہد ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہیں، شرائط مقرر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی میں کل آپ سے ملنے آؤں گا، تو یہ وعدہ ہے، یہ کیا ہے، وعدہ ہے کہ اس نے کہا جی میں کل آپ سے ملنے آؤں گا، تو اس میں کوئی اس نے شرط نہیں رکھی، یہ وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور ایک بندے نے کہا جی کہ اگر تم آئے تو میں بھی ضرور آؤں گا، تم آئے تو میں بھی آؤں گا۔ اب یہ دیکھو یہ شرط ہے، اس کے آنے کی کیا ہے، شرط اگلے کے ساتھ کہ تیرا آنا پایا جائے گا تو میں بھی آؤں گا، اگر تو نہیں آئے گا تو میں بھی۔ دونوں میں فرق ہو گیا نا، ایک کو کہتے ہیں عہد اور ایک کو کہتے ہیں وعدہ۔ وعدے میں شرط نہیں ہوتی، مطلق ہوتا ہے کہ جی میں آپ سے کل ملنے آؤں گا، جی وعدہ کرتا ہوں جی آپ سے کل ملنے آؤں گا۔ اور ایک عہد ہوتا ہے، عہد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرط مقرر کی جاتی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو میں بھی آؤں گا، اس کو کہتے ہیں عہد۔ اب بنی اسرائیل نے یہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آپ کو اس آیت کا مفہوم اور مطلب سمجھ آ جائے کہ یہ میں نے دو چیزیں کیوں آپ کے سامنے رکھی۔ اب بنی اسرائیل نے بھی دو عہد توڑے، وعدے نہیں، عہد توڑے۔ ایک عہد وہ جو انہوں نے اللہ پاک سے کیا تھا، اور یہ کون سا عہد تھا کہ بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا گیا کہ جب محبوب ذیشان مسلمانوں کے نبی آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو تم ان کا کلمہ پڑھو گے، تم ان کا کیا پڑھو گے، کلمہ پڑھو گے۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا، اب شرط کیا ہے، شرائط بھی رکھی گئی، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا، دیکھو نا اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا، سورہ بقرہ کی پچھلے آیت نمبر 40 اٹھا کے پڑھے، فرمایا اوفوا بعہدی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، تم میرے عہد کو پورا کرنا، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو یہاں فرمایا بنی اسرائیل وہ وعدہ جو تم سے لیا گیا ہے اگر وہ تم پورا کرو تو اس کے صلے میں
جو ہم نے تم سے عہد کیا ہے نا وہ ہم پورا کریں گے. یہ دونوں طرف سے ہو گیا نا, مشروط ہے کہ تم پورا کرو گے تو ہماری طرف سے بھی ہوگا, اگر تم پورا نہیں کرو گے تو ہماری طرف سے بھی. ہاں, اس کی جو جزا ہے وہ تمہیں, یعنی اگر تم محبوب علیہ السلام پر ایمان لے آؤ گے, عہد یہ تھا, تو تمہیں عزت ملے گی دنیا اور آخرت میں بھی, اور اگر نہیں لاؤ گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی. اس کو کہتے ہیں عہد. یہ انہوں نے ایک عہد توڑا, یہ عہد کیا, کرنے کے بعد انہوں نے توڑا. جب آقا کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی, میں آگے بیان کروں گا کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ مکے کے کافروں کے ساتھ مل کے مدینے کے اوپر چڑھائی کی ہے ان یہودیوں نے. حالانکہ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی, ایمان لانا ہے, کلمہ پڑھنا ہے, حضور کی ذات پر ایمان لانا ہے. لو جی, دوسرا عہد جو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا وہ کیا ہوا کہ جب آقا کریم علیہ السلام مکے سے مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے, تو ایک معاہدہ ہوا مکے کے اندر سے جو مسلمان آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر, ان کے درمیان, اور جو مدینے کے اندر یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ تم نے جب بھی اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو تم نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے, مدینے کا دفاع کرنا ہے, اور کفار کے اوپر چڑھائی کرنی ہے, نہ کہ مسلمانوں کے اوپر. اس طرح تمہارا بھی دفاع رہے گا اور ہمارا بھی دفاع رہے گا, تمہاری بھی عزتیں محفوظ رہیں گی, تمہارے جان مال کا بھی تحفظ ہوگا اور ہمارے جان مال کا بھی کیا ہوگا, تحفظ ہوگا. اب ہوا کیا, جب مکے سے حملہ ہوا مدینے کے اوپر, تو یہ جو مدینے تھے, مدینے کے یہودی تھے, یہ ان کفار مکہ کے ساتھ مل گئے, قریش کے کافروں کے ساتھ مل گئے, اور انہوں نے یہ جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا اس کو کیا کر دیا. یہ دو طرح کے انہوں نے عہد توڑے ہیں. تو اس پر اللہ نے آیت مبارکہ کو نازل کیا, آیت نمبر 100 سورہ بقرہ. فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون. فرمایا جب کبھی بھی یہ عہد کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں, ان میں سے گروہ ہے جو اس کو کیا کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے, بلکہ فرمایا ان میں اکثر تو وہ ہیں جو مانتے ہی. اس سنیریو کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا. اب اس آیت مبارکہ میں جو بنیادی سبق ہے, یہ تو بات یہاں پہ ہوگی کمپلیٹ, شان نزول مکمل ہو گیا, ترجمہ تفسیر مکمل ہو گئی. اب اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے, ہمارے لیے اس میں سے کیا سبق ہے. تو اگر ہم اس آیت مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں, دھیان سے اس کو پڑھیں, تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو عہد کو نبھانا نا, عہد کو, اپنے عہد کو نبھانا, اس کو پورا کرنا, یہ مسلمان کی شان ہے. یہ مسلمان کی شان ہے, اور عہد کو توڑ دینا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے دونوں طرح کے جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد بھی یہودیوں نے توڑا, رسول اللہ سے کیا بھی ہوا بھی عہد یہودیوں نے توڑا, تو ان دونوں کے توڑنے پر اللہ نے آیت کو نازل کیا کہ یہ تو اپنی تورات کو نہیں مانتے, تورات میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے عہد کو پورا کرنا ہے. انہوں نے عہد پورا نہ کر کے گویا کہ تورات کا ہی انکار کر دیا. گویا پتہ چلتا ہے کہ عہد کر کے توڑنے والے اور ہیں اور عہد کو کر کے نبھانے والے اور ہیں. جو توڑ دیتے ہیں وہ ہیں یہود و ہنود کفار مکہ, اور جو پورا کر دیتے ہیں وہ حضور کے سچے سچے غلام ہیں. تو عہد کو نبھانا یہ مسلمان کی شان ہے, اس کی عظمت ہے, اس کا اس کے اندر مقام اور مرتبہ اور رفعت ہے. اور عہد کو کر کے پھر توڑ دینا یہ مسلمانوں کا شیوا کیوں. حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی آیت کے تحت. حدیث مبارکہ میں ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان. فرمایا بے شک عہد نبھانا یہ ایمان میں سے ہے. یہ کون کس میں سے ہے جی؟ جس بندے کے پاس ایمان ہے وہ کبھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, عہد کر کے اس کو توڑے گا نہیں.
کیوں؟ یہ ہمارا ایمان ہم سے، اور جو بندہ ایمان کا بھی دعویٰ کرے اور بدعہدی بھی کرے گویا اس کا ایمان مکمل ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کو امانت کا پاس نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ جو بندہ امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان ہے۔ اور فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی بھی دین نہیں۔ جو امانت میں خائن ہے اس کا ایمان کوئی نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں ہے اس کا دین۔ یہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ لہٰذا پتہ چلا عہد کو توڑنا یہ ایمان والوں کا شیوا۔ لو جی ایک اور چیز آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اچھا ایمان والا عہد نہیں توڑتا تو پھر کون توڑتا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روح سے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ عہد کو توڑنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافقت کی کیسے؟ حدیث مبارکہ میں ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربعون، 4 علامتیں ہیں، من کنا فیہ، یہ 4 علامتیں جس میں پائی جائیں گی، جس میں ہوں گی، کانا منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس میں یہ 4 علامات پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ کانا منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہے۔ حضور نے فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور ان 4 میں سے اگر اس میں سے کوئی ایک خصلت اس کے اندر ایسی پائی جا رہی ہے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، فرمایا پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر منافقت کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ منافقت کی ایک پکا منافق تب ہوگا جب 4 علامات پائی جائیں کٹھی اس کے اندر، اور ان 4 میں سے اگر کوئی ایک پائی جاتی ہے تو فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر منافقت کی ایک علامت پائی جاتی ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک نہ کر دے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اور وہ 4 علامات کون سی ہیں سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذ اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، خانہ اس کے اندر خیانت کرے، اس کے اندر کیا کرے؟ ڈنڈی مارے۔ امانت کے اندر کیا کرے؟ خیانت کرے۔ یہ ایک علامت منافق کی، منافقت کی۔ دوسری فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ، وَإِذَا حَدَّثَ، جب کوئی بات کرے، كَذَّبَ، جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا بھی بات بات کے اندر یہ کس کی علامت ہے؟ سارے بولو یار، کس کی علامت ہے؟ منافقت کی علامت ہے۔ اور تیسری بات وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی عہد کرے تو اس کے اندر کیا کرے؟ اس کو نبھانے کے بجائے توڑ ڈالے۔ جب وہ عہد کرے تو عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالے، تو عہد کر کے توڑ ڈالنا کس کی علامت ہے؟ منافقت کی علامت ہے۔ اور چوتھی فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، توجہ کیجیے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب خاصم جھگڑا کرے، کسی کے ساتھ الجھ پڑے، جھگڑ پڑے، فجر گالی گلوچ نکالے، کیا کرے؟ گالم گلوچ کرے، فرمایا اس کے اندر بھی یہ چوتھی فرمایا یہ منافقت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ یہ 4 علامتیں اگر کسی کے اندر اکٹھی ہو جائیں، حضور نے فرمایا کانا منافقاً اربعون من کن فیہ کانا منافقاً خالصاً، فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ امانت رکھی جائے خیانت کرے، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ عہد کرے اس کو توڑ ڈالے۔ نمبر 4 اگر کسی سے جھگڑ پڑے تو جھگڑنے میں کیا کرے؟ گالم گلوچ کرے۔ یہ 4 چیزیں فرمایا اگر ان میں سے
کوئی ایک پائی جائے تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور اگر چاروں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں، حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اب اس کے اندر ہمارے جو موضوع کے مطابق بات بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرے تو کیا کرے؟ اسے توڑ ڈالے۔ پتہ چلا کہ جو بندہ عہد کر کے توڑ ڈالتا ہے یہ ایمان والوں کی خوبی نہیں، یہ ایمان والوں کی خوبی یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو پلے باندھنا چاہیے۔ یہ بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، ذرا سا کوئی آپس میں الجھتے ہیں، گالا گلوچ نہیں کرتے، ذرا نہیں کرتے، بڑا کچھ کرتے ہیں، پھیلا پوریاں کھول دیا نے پیچھے باپ دادے تکر جد تکر پورے محلے نو پورا شجرہ نسب گالا نال نہیں سنا لیں نا، رام نال بندے کوئی نہیں۔ تو یہ اس وقت بندے کو غور کرنا چاہیے کہ یہ میں کس طریقے پہ چلاؤں۔ حضور تو فرما رہے ہیں جو لڑ پڑے، تو ہمارے ہاں تو معاشرہ ہی اس طرح کا ہے نا، اور لڑاتے ہیں اور ہوا دیتے ہیں، اچھا 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 انج کہہ رہے ہیں وہ دو تیری نال اور گلا لا کے اور دن بڑھا، یعنی اور لڑن۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا دو مسلمان بھائی اگر آپس میں الجھے ہوئے ہو نا تو ان کو آپس میں راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی گئی، خلاف واقع بات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ خلاف واقع بات کر کے ان کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہوا ہی الٹ ہے کہ اگر کوئی لڑ پڑتا ہے تو دو تیریاں اور لگا کے اس کو اور لڑاتے ہیں جب تک ان کا ستیہ ناش نہ ہو جائے۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے جو اس طرح گالم گلوچ کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں تو پیچھے تک جاتے ہیں، ایک دوسرے کو انتہائی گندے الفاظ میں برا بھلا کہتے ہیں، یہ ایمان والوں کے شیوا۔ تو انہی جو علامات بیان ان میں یہ بھی بیان ہوا کہ جو بندہ عہد کرے تو عہد توڑنا یہ ایمان نہیں ہے بلکہ منافقت کی نشانی ہے۔ کیا ہے جی؟ منافقت کی، یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے عہد کریں نا، وہ چھوٹا سا ہو، تھوڑا سا کسی معاملے کے بارے میں ہو یا بہت بڑا ہو، عہد عہد ہے اور عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب جب بندہ عہد کرتا ہے، عہد کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں، اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن اٹھا کے پڑھیں تو 5 نقصانات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ 5 نقصان کیسے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو عہد کو توڑنے والے ہیں ان کے بارے میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، فرمایا پہلا ان کا نقصان تو یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے، اس گناہ سے بچائے اور اس عاقبت سے بچائے۔ فرمایا اللہ ایسوں سے کلام بھی، یہ قرآن ہے، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن فرمایا کلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ اس کا کیا بچے گا؟ جس کی طرف رب کی نظر بھی نہیں ہوگی اس کے لیے ہے کیا؟ وہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا تو کچھ بھی نہ رہا آخرت میں۔ اور فرمایا ولا یزکیہم، اگلی چوتھی بات فرمایا کہ اللہ ان کو پاک نہیں فرمائے گا، اللہ ان کو پاک یعنی ان کے گناہوں کو معاف۔ اور 5واں نقصان فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے جی؟ یہ 5 نقصانات بیان کیے اخروی۔ کن کے لیے؟ جو لوگ عہد کر کے، عہد و پیمان کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، نبھاتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر، پارہ نمبر 13 کے اندر فرمایا اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں،
یہ کبھی اللہ کی رحمت کے نہ دنیا میں قریب آ سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ کیوں؟ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ وہ جرم کیا ہے؟ عہد کر کے اس کو، سارے بولے عہد کر کے اس کو، یہ اصلاحی باتیں ہیں، یہ بھی ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، اور ہم نے زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے؟ تو اب یہاں پر عہد جو لوگ نبھاتے ہیں، اب جب آپ کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اب عہد کرتے ہوئے کوشش کریں، نیت کریں کہ میں اس کو انشاءاللہ نبھاؤں گا، اس کو نبھاؤں گا، پورا کروں گا، پوری نیت ہے، دل میں کھوٹ پن نہیں ہے۔ اب اگر کسی مجبوری کے بنا پہ کوئی مجبوری آڑے آ گئی، انسان ہے نا، مجبوری آڑے آ گئی جس کو وہ نہ کر سکا، اپنی طرف سے نیت بھی تھی، پوری کوشش بھی تھی، اب پھر بھی وہ نہیں نبھا سکا، تو اس پہ گناہ۔ دیکھو جس چیز کا بندہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کی وسعت سے ہی باہر ہو گیا ہے، تو اس کی اللہ کی طرف سے پکڑ بھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ لہٰذا ہاں عہد کر رہا ہے لیکن دل میں ہی کھوٹ پن ہے، کوشش ہی نہیں کی، نیت میں ہی سچائی نہیں ہے، تو اب گناہ ہے۔ اب کیا ہے؟ ہاں، اب لوگ جو عہد نبھاتے ہیں ان کا کتنا دیکھیں، ان کو فائدے کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو میں نے آخرت کے کوئی نقصان بیان کیے، اب ان کو فائدے کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو عہد نبھاتے ہیں تو عہد نبھانے کی اتنی برکت ہے کہ انہیں نفسانی طور پر یکسانیت نصیب ہوتی ہے۔ نفسانی طور پر آدمی اندر سے مطمئن ہوتا ہے، یار میں نے ایک بہت بڑا کام وہ کر دیا، جو میں نے عہد کیا اس کو کیا کر دیا۔ ایک اندر نا باطنی طور پر بندے کا ضمیر خوش ہوتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے کہ یار تم نے بہت اچھا کام۔ ایک اندر بھی مفتی بیٹھا ہے نا، اندر تو بھی ایک ضمیر ہے، وہ بھی جو بندہ کوئی چنگا کام کرے تو اندروں وہ تو بھی داد مل رہی ہے، باہروں تو مل رہی ہے، اندروں بھی مل رہی ہے۔ تو بندہ کوئی برا کام کرے، پاویں باہر نہ کوئی چھپ کے کرے، لیکن اندر والا تے کھٹکاندہ ہے، بھائی گندا کام کر کے آیا ہے، غلط کر کے آیا، بندہ بن جا، توبہ کر لے اللہ دی بارگاہ وچ۔ پاویں بندے دے سامنے سچا بنتا ہے، لیکن اندروں تے وہ اندر جڑا مفتی بیٹھا ہے ضمیر ہے، وہ اس کو کھٹکھٹا اس کا کھٹکا پڑ رہا ہوتا ہے، اس کو دستک دے رہا ہوتا ہے کہ بندے اس رستے کو چھوڑ کے رائے راست پہ آ جا۔ تو باطنی طور پر بندے کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، فرمایا بے چینی نہیں ہوتی۔ عہد نبھانے کی عادت بندے کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، بندے کو منضبط کر دیتی ہے، اس کی زندگی بڑی اصولوں کے تحت گزرتی ہے۔ اور یہ کتنی بڑا اصول ہے جس نے قرآن کے اصول پر عمل کر لیا، اس سے بڑا اور کیا اصول چاہیے؟ اس سے اور کیا بندے کے لیے کرم نوازی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ یہ تھوڑا بڑا اس کے لیے ضبط ہے، یہ تھوڑا بڑا اصول کے مطابق اس کی زندگی گزر کرنا ہے۔ پھر فرمایا معاشرے میں اس کا اعتماد بڑھتا ہے، لوگ عہد نبھانے والے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے بے چینی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے۔ اب بندہ ایک بار عہد کرے، دوسری بار اسے کوئی بندہ قریب آئے گا، کہنے لوگ یار جھوٹ ہے، گل کر کے مکر جاندہ ہے، گل کر کے پوری نہیں کردا، طے کر کے پوری، دوسری بار لوگ اس کے قریب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اس کے بدعہدی کی وجہ سے اس کے اوپر جو اعتماد کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ عہد کو پورا کرتا ہے، لوگ بھاگ کے اس کے پاس آتے ہیں، یار یہ پر اعتماد بندہ ہے۔ اور جو عہد کو پورا کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ زندہ تو کیا دنیا سے چلا بھی جائے نا، لوگ اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار کیا بندہ تھا، جب بھی اس نے کوئی بات کی ہے نا اس کو پورا کیا ہے، جو بھی اس نے کسی کے ساتھ عہد کیا اس کو کیا کیا ہے، اس کو صرف نہ دنیا میں لوگ تحسین اس کی کرتے ہیں، بلکہ آخرت میں جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، آخرت کے معاملات کے سپرد ہو جاتا ہے، قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، لوگ پھر بھی اس کو اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ یہ ہے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی برکت۔ دوستو اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر امن پیدا ہوتا ہے، امن کی فضا قائم ہوتی ہے، اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، خاندان میں عزت بڑھتی ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ فراڈ کرتا ہو، باہر والے تو کیا گھر والے بھی اس کے اوپر لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں، خاندان کا اندر یار یہ ہے ہی فراڈی ہے، یہ لاگے نہ جایا جائے، پورے باہر تو کیا خاندان میں بھی اس کی عزت ہے۔ کیا کہتے ہیں گھر والے بھی، یہ کہہ رہے ہیں یار فراڈی ہے، جھوٹ بولتا ہے، عہد کر کے پورا
نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ یہ ہے عہد نبھانے کی برکات. جو بندہ عہد نبھاتا ہے گھر والے بھی یقین کرتے ہیں، باہر والے بھی پیار کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، معاشرہ امن کی، اس کے اندر معاشرے کے اندر امن کی فضا قائم ہوتی ہے، اعتمادی کی جو کیفیت ہے وہ بحال ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ عہد کو نبھاؤ، اللہ نے اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں رکھی. یہ ایمان والوں کی کیا ہے. اور جو عہد کو توڑ ڈالتا ہے اس کی نحوست پورے معاشرے میں گردش کرتی ہے، پورے معاشرے میں پورا معاشرہ اس سے تباہ ہوتا ہے. آج ہم بڑے سطح پہ کہتے ہیں یار ہمارے حکمران اس طرح کرتے ہیں، وہ عہد و پیمان کر کے مکر جاتے ہیں، پورا نہیں کرتے. بھئی ہم کون سا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم اپنے آپ سے اپنا محاسبہ کریں نا. ہم کتنا دن میں لوگوں کے ساتھ وعدے کر کر کے خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بیٹھ کے ہم تبصرے کر کر کے تھکتے ہی نہیں ہیں. کیا ٹی ویوں کے آگے تو کیا اخباروں کے آگے بیٹھ کے ہمارے پورے دن گزر جاتے ہیں، منہ سے ہماری تھوک نکل رہی ہوتی ہے لوگوں کی غیبتیں کر کر کے، اور اپنی حالت کیا ہوتی ہے کہ اپنے گریبان کے اندر ہم جانگتے ہی نہیں ہیں، نظر ہی نہیں ڈالتے کہ میں دن بھر لوگوں سے جو ہے تو پیمان کرتا ہوں کتنا پورے کرتا ہوں، اور باتیں کرتے ہیں ہم بڑی سطح پہ. تو اصلاح جب ہوتی ہے معاشرے کے اندر ایک جو اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے وہ نچلی سطح سے ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کے پڑھیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چچا آزر کو پکڑا، کہا چچا باز آ جا، یہ بت بنانا چھوڑ دے. پہلے ڈائریکٹ نمرود کے پاس تو نہیں گئے، کس کے پاس گئے ہیں؟ آزر کے پاس، چچا کے پاس. وہ بت بنا کے بیچتا تھا، اس کے بت کو پکڑ کے سمجھایا، تبلیغ کی نہیں مانے تو بتوں کو پکڑ کے نالیوں میں گھسیٹا رسی ڈال کے، اس کو زجر و توبیخ کیا. پہلے گھر میں پتہ چلا پہلے تبلیغ اپنے گھر میں ہوتی ہے. ہم دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں، دوسروں کو آگے مثالیں دیتے ہیں، اپنی طرف اپنے ارد گرد دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے پہلے ارد گرد دیکھیں، اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کریں. جب ہم اپنے گھر سے نکلیں گے نا تبلیغ کا آغاز کرتے ہوئے انشاءاللہ پورے معاشرے کے اندر اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے. دوستان مکرم، حدیث مبارکہ میں ما نکسا قوم العہد الا کان القتل بینہم، فرمایا جب کوئی قوم عہد توڑنے کی عادت بنا لیتی ہے، کان القتل بینہم، فرمایا ان کے درمیان قتل عام ہو جاتا ہے. قتل کیا ہو جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ عہد کو توڑنا. عہد کو اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، وقت نہیں ہے. جب عہد کو توڑا جاتا ہے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ آج کیا ہمارے معاشرے میں قتل عام، یہ فضا عام نہیں ہو چکی، قتل عام ہو رہا ہے. جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، بے دریغ جانوں کو مارا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ جو قرآن نے بیان فرمائی، حدیث مبارکہ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عہد و پیمان کے اوپر قائم مسلمان ہو کے ایمان والوں کا دعویٰ کر کے قرآن والے نبی کے فرمان والے ہو کے بھی ہم نے عہد کو کیا کر دیا جی؟ توڑنا شروع کر دیا. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ آج طرح طرح کی وبائیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں. دوستان مکرم، عہد کرنا کیسا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، پھر ہم گفتگو کو سمیٹوں گا. رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، فرمایا وعدے کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. عہد کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت حنہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ ہیں، اور حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زوجہ ہے، جن کے بارے میں پوری صورت بھی تیسرے سپارے کے اندر سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے. تو حضرت حنہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، آپ کی ساری عمر گزر گئی، آپ کے پاس اولاد نہیں. تو درخت کے نیچے بیٹھی تھی، ایک چڑیا آئی اور وہ آ کے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، ان کے منہ میں کھانا ڈالتی ہے. جب کھانا ڈالتی ہے نا تو آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب
دیکھ تو نے ان جانوروں کو، پرندوں کو بھی تو نے اولاد بخشی ہے، کاش تو مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور عہد کیا، صرف عرض ہی نہیں کی، عہد کیا کہ جو تو مجھے اولاد عطا کرے گا نا، میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب آخری عمر ہے، کچھ عرصے بعد حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد محترم ہیں، جناب والا اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، دعا کو قبول فرمایا۔ آپ کے ہاں ولادت ہوتی ہے، اب جب ولادت ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بیٹی ہے، کیا ہے؟ مساجد اور یہ جو اللہ کی دین کے لیے وقف دیکھو زیادہ تر بیٹے کو کیا جاتا ہے۔ اب بیٹی ہے، سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، تو کیا بنے گا؟ بڑی پریشان تھی، پہلے سوچا بچوں کو وقف کیا جاتا ہے، اب بچی کو کیسے وقف کروں، یہ خیالات ذہن میں آئے، لیکن پھر ذہن میں آیا نہیں میں نے تو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ گویا آپ نے اس بچی کو لیا اور آپ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچتی ہیں تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا جی میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کیا تھا، گویا منت، اس کو منت کہتے ہیں، منت مانی کہ میری اولاد ہوئی تو میں اس کو اے رب تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے کیا کر دوں گی۔ اب اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میں نے بیٹی کو جنا ہے، تو جب انہوں نے پیش کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میری پاک بی بی، اے میری پاک بندی، ہم نے تیرے اس ہدیے کو قبول فرما لیا، ہم نے اس کو کیا کیا جی؟ قبول فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں دیکھو اللہ نے انتظام بھی کیسا کیا ہے اور کیسا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب یہ تو بچی ہے، یہ تو لڑکی میں نے جن لی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انہوں نے پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، صرف قبول نہیں فرمایا، فرمایا بقبول حسن، وہ بڑی اچھی طرح سے اس کو قبول فرما لیا۔ فرمایا صرف قبول ہی نہیں کیا، دیکھو وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور فرمایا ہم اس کو خود اچھی طرح سے پروان چڑھائیں گے۔ اور دیکھو نگرانی کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے۔ اس طرح جب آپ نے سپرد کر دیا، وہ ایک اجرے کے اندر آپ نے پروان پائی اور پھر آپ نے خدمت کی، وہ ایک اجرے کے اندر آپ رہتی تھیں، اور ایک دفعہ دیکھو اس کا پھل کیا ملتا ہے، جب آپ نے عہد کو پورا کیا تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دفعہ کمرے میں تشریف لائے، دیکھا بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جب والدین ایسے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ اولادیں کیسی عطا کرتا ہے، پھر ان کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آگے حیران ہو کے پوچھتے ہیں اے مریم یہ کہاں سے آئے بے موسمی پھل؟ فرمایا کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ انا لکی ھذا، اے مریم کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کہا ہوا من عند اللہ، کہاں سے آئے؟ مجھے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر انہی کے بطن اقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ ہیں اللہ والے جو عہد و پیمان کو کیا کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی تھے مکے میں، بڑا ان پر ظلم ہوا، ان کا نام ہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا ظلم و ستم ہوا ہجرت کرنے کے بعد، وہ مکے ہی میں رہ گئے۔ تو جب کفار مکہ نے ان پر ظلم کیا، کیونکہ اس سے پہلے حدیبیہ کا یہ معاہدہ طے ہوا آپس میں کفار مکہ کا اور مدینے والوں کا، کہ جو بندہ مکے سے مدینے آئے گا اس کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو مکے والے کو مدینے میں ہجرت کر کے اس کو وہاں نہیں ٹھہرنے دیا جائے گا۔ ایک صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے نا کفار کے ظلم و ستم سے، کیونکہ ان کو وہاں پہ کھلم کھلا نہ عبادت کرنے دی جاتی تھی، بڑے ظلم و ستم ہو رہے تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، تو وہ انہوں نے جا کے جب وہاں پہ ڈیرا لگایا، آقا کریم علیہ السلام کو پتہ لگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر واپس لوٹ جاؤ، اے ابو بصیر واپس لوٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مکہ کے کافروں کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں آپ مجھے کہاں لوٹا رہے ہیں؟ میں کہاں لوٹ کے جاؤں؟ ان کے پاس جن کے ہاں کفر ہی کفر ہے، جو مجھ پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ مجھے وہاں واپس لوٹا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر واپس لوٹ ہو جاؤ۔ 2 بار ارشاد فرمایا۔ آپ نے پھر یہی عرض کی
تیسری بار آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر اللہ نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس میں بدعہدی نہیں ہے، اس میں بدعہدی، ہمارا دین بدعہدی کی اجازت ہے، لہٰذا ہمارا معاہدہ اگرچہ کافروں کے ساتھ ہوا ہے لیکن میں ان مسلمانوں کا نبی تمہیں حکم دیتا ہوں اگرچہ ان کفار مکہ کے ساتھ میرا معاہدہ ہے لیکن پھر بھی ہمارے دین اسلام کے اندر بدعہدی۔ اور آج ہم نعرہ لگائیں غلام ہیں غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، لو جی غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن نہیں قبول تے عہد کو پورا کرنا قبول نہیں، نماز ہم چھوڑتے ہیں، روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، زکوٰۃ سے ہم دور ہیں، قرآن و سنت سے ہم دور ہیں، قرآن و سنت کے اسوہ سے ہم دور ہیں، ہماری اولادیں دینی تعلیم سے دور ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کیسی موت قبول ہے؟ جھوٹ، فراڈ، رشوت، ملاوٹ، دو نمبری قدم قدم پہ، اور نعرہ ہے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ بھائی کیسا غلامی رسول ہے؟ یہ کیسی رسول کی غلامی ہے؟ رسول کی غلامی کرنی ہے نا تو اس کا عمل سے اظہار کرو، صرف نعرے دے زور رکھیا ہوئے بندے نے تے عمل ہمارا بالکل زیرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی شریعت اور یہ دین واضح یہ پیغام دے رہا ہے اے ابو بصیر واپس لوٹ جاؤ، اگرچہ میں نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن یہ جان لو اور اچھی طرح سے جان لو کہ ہمارا دین بدعہدی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے عمل کیا، اور جب حضور عمل کرتے ہیں تو حضور کے صحابہ کس طرح عمل کرتے ہیں؟ وہ تو یہ تک اس ادا کو اپنا لیتے تھے، حضور علیہ السلام کسی مقام پہ کھڑے ہو کے مسکرائے ہیں تو وہ مسکرانا شروع کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ کہ حضور کیوں مسکرائے، بس ہمیں یہ پتہ ہے حضور مسکراتے تھے۔ جو اس طرح حضور کی اداؤں کو اپناتے ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور اسوے کو کیسے اپناتے ہوں گے؟ اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہر ادا میں مصطفیٰ کی ادا کو ڈال دیا ہے۔ جب انہوں نے اپنا عمل وہ عمل بنایا ہے جو رسول اللہ کا عمل ہے، انہوں نے اپنے اسوے کے اندر رسول اللہ کے اسوے کو شامل کیا ہے، اپنے ہر عمل میں حضور کی رضا کو شامل کیا ہے، رب تعالیٰ نے ان کے چرچے قرآن میں بلند فرما دی ہے۔ آج ہمارے اندر پستی کی وجہ یہ ہے، آج مسلمان زوال کی طرف ہے، پستی کی طرف ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ ہے کہ یہ اسی قرآن تو منہ موڑ لیا، اسی نبی علیہ السلام دی سنت تو حدیث تو منہ موڑ لیا ہے۔ جدوں اسی آقا کریم علیہ السلام دی سنت و تعلیمات تو پیارے دین تو منہ موڑے ہے، قدم قدم تے بے برکتی، قدم قدم تے پریشانیاں، قدم قدم تے بزدلی، مسلمان مار کھا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، ظلم و بربریت ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری شروع کر دی ہے۔ آؤ اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ وفاداری بنا رہو۔ میں ایک آپ کو جھلک دکھاؤں، آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ وقت پورا ہو گیا۔ ایک صحابی دوسرے ملک میں گئے، میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا، وہ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے، بڑے شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا، امراء وزراء مشیر بیٹھے ہوئے تھے، یہ سفیر بن کے گئے۔ جب یہ کھانا کھانے لگے نا تو لقمے سے چند وہ ذرات دسترخوان پہ گر گئے، تو آپ دسترخوان سے وہ ذرات اٹھا کے صاف کر کے کھانا شروع ہو گئے۔ آپ نے دسترخوان سے ذرات اٹھائے کھانے کے لقمے کے اور آپ نے اس کو تناول فرما لیا۔ پاس ہی جو امراء وزراء تھے ان میں سے ایک بولا، اور تمہیں پتہ نہیں تم کس کے دسترخوان میں بیٹھے ہو اور نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہو؟ آپ نے اس صحابی رسول تو انہوں نے فرمایا ویحک امک، اور تیری ماں تجھے روئے، کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ تمہارا ہوگا دربار، تمہارے ہوں گے وزراء، تمہارا ہوگا بڑا یہ شان و شوکت، لیکن دربار مصطفیٰ سے بڑا دربار کسی کا نہیں۔ ان کی شان و شوکت سے بلند کسی کی شان و شوکت ہے، ان کے قوانین اور سنت سے بڑا اسوہ کسی کا نہیں ہے۔ فرمایا میں نے، وہ تجھے تیری ماں روئے، افسوس ہے تجھ پر، تو مجھے اس بات سے کیوں روکتا ہے؟ میں نے دربار کا لحاظ نہیں کیا، میں نے نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا۔ آج ہم داڑھی رکھ رہے نا، چہرے پہ سجا لیں تو لوگ ذرا سا کوئی بات کرے تو داڑھی کٹوا دیتے ہیں، یہ لوگ مجھے تانے مار۔ اور بھائی تم نے لوگوں کو راضی کرنا ہے یا رسول اللہ کو راضی کرنا ہے؟ تم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو وہ تو دکھلاوا ہے، تو لوگوں کو راضی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبیوں سے بھی اختلاف کرتے آئے لوگ، اختلاف رائے رکھی کہ نہیں رکھی، انکار بھی کرتے آئے، ظلم و بربریت بھی کرتے آئے،
لیکن اللہ نے ان کا شان بلند فرمایا ہے جو اس ہدایت اور کامیابی کے راستے پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، عمل کرتے رہے، اللہ نے ان کی شانوں کو بلند فرما دیا۔ اس لیے ہم نے معاشرے کو، لوگ کہتے ہیں جب ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، مولوی صاحب 1400 سال سے پہلے جن گلاں کر رہے ہیں، آج دا معاشرات جدید ہے، ماڈرن ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں کہتا ہوں جناب معاشرے کو دیکھ کو اپنا تیور نہ بدلو، ہم نے معاشرے کو رسول اللہ کے دین کے اندر ڈالنا ہے، ہم نے معاشرہ ایسا بنانا ہے جیسا کہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے، ہمارا قرآن اجازت دیتا ہے، نہ کہ ہم اپنا لباس بدل لیں، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، دیگر معاملات بدل جائیں معاشرے کو دیکھ کر، دور حاضر کو دیکھ کے اپنا تیور نہ بدل۔ وقت کے مسلمان ہم وہ مسلمان ہیں جو دین ہمیں آقا کی بارگاہ سے نصیب ہوا ہے، اس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، تو آج ہم نے اپنے معاشرے کو رسول اللہ کے دین کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو آج کا معاشرہ بتا رہا ہے۔ اس لیے کامیابی تب ملے گی جب ہم اپنے معاشرے کو، اپنے طور طریقے کو، رہن سہن کو، اٹھنے بیٹھنے کو، دنیا کے ہر شعبہ زندگی کے معاملات کو جب آقا کے دین کے مطابق کریں گے، اللہ میں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شعور نصیب فرمائے، فکر و آگاہی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ